لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں، گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماؤں بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جمعرات کے روز تعلیم الاسلام فقہ کی بنیادی کتاب اس کا درس ہوتا ہے، اور اس میں مسائل، عقائد کی ساری باتیں اس میں بیان ہوتی ہیں۔ تو اس کا بھی دوسرا حصہ اور اس کا دوسرا شعبہ تعلیم الارکان یا اسلامی عقائد، اسلامی اعمال جو ہے، اس کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ تو اسلامی اعمال میں سے یہاں پر یہ سوال پہلا ہی کیا گیا ہے کہ اسلامی اعمال سے کیا مراد ہے؟ جواب اس کا ہے کہ جن 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، ان میں سے پہلی بات کو ایمان کہتے ہیں، اور اس کا بیان پہلے شعبے میں اسلامی عقائد کے نام سے تم پڑھ چکے ہو۔ باقی 4 چیزیں یعنی نماز، زکوٰۃ، روزہ، رمضان، حج بیت اللہ کو اسلامی اعمال کہتے ہیں۔ تو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر۔ پہلا ہے کلمہ شہادت، اس کو اسلامی عقائد کہتے ہیں، اس کا ذکر پہلے اسلامی عقائد کے نام سے گزر گیا۔ اس کے بعد ہے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، اس کو اعمال کہتے ہیں، اسلامی اعمال۔ تو اب یہاں سے اس کا ذکر ہوتا ہے ان 4 باتوں کا۔ تو سب سے پہلے نماز ہے۔ تو یہاں پر دوسرا سوال ہے، نماز کسے کہتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، کوئی پوچھ لے ہمیں صاحب نماز کسے کہتے ہیں، تو کیا جواب ہوگا؟ تو نماز کسے کہتے ہیں؟ تو نماز کا جواب کیا ہے؟ نماز خدا تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو خدا تعالیٰ نے اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو سکھایا۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول نے جو بندوں کو ایک خاص طریقہ عبادت کرنے کا سکھایا ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ نماز کہا جاتا ہے۔ سوال، نماز پڑھنے سے پہلے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ نماز پڑھتے ہیں نا، اس سے پہلے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ ضروری ان کو کرنا ہے، یو مسٹ ڈو اٹ، ان کو کرنا ہے، حرام چھوڑنا نہیں۔ تو جواب، نماز پڑھنے سے پہلے 7 چیزوں کی ضرورت ہے۔ کتنی چیزوں کی؟ 7، جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ان چیزوں کو شرائط نماز اور فرض کہتے ہیں۔ ان چیزوں کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، اور ان کو نماز کے شرائط اور فرائض بھی کہتے ہیں۔ نماز کے فرائض اور شرائط بھی کہتے ہیں۔ جواب، سوال آگے دوسرا سوال ہے، وہ 7 چیزیں جو نماز سے پہلے ضروری ہیں کیا کیا ہیں؟ ان کے نام کیا ہے؟ جواب، اول نمبر 1 بدن کا پاک ہونا۔ نماز کے لیے بدن کا پاک ہونا یہ کیا ہے؟ ضروری۔ نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے، ناپاک کپڑوں سے نماز نہیں ہوتی۔ تیسرا جگہ کا پاک ہونا، جہاں نماز پڑھتے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ہر کارپٹ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے، ہر جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، نہیں، نیچے جگہ کا دیکھنا ہوگا کہ جگہ پاک ہے یا نہیں۔ نمبر 4 ستر کا چھپانا، ستر جو ہے اس کا چھپانا بھی، یہ بھی کیا ہے؟ فرائض میں سے ہے، اس کی تفصیل سب کی آگے آ رہی ہے۔ نمبر 5 نماز کا وقت ہونا، وقت سے پہلے نماز نہیں ہوتی اور وقت کے جانے کے بعد تو قضا ہو جاتی ہے، لیکن وقت سے پہلے نماز نہیں ہوتی، وقت کے اندر نماز کا پڑھنا۔ نمبر 6 قبلے کی طرف منہ کرنا، قبلے کی طرف منہ کرنا یہ بھی کیا ہے؟ نماز کے فرائض میں سے۔ جہاں بھی نماز پڑھیں قبلے کو جانچنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ قبلہ کس طرف ہے۔ نمبر 7 نیت کرنا، نیت کرنا یہ بھی کیا ہے؟ نماز کی شرائط میں سے اور اس کے نماز کے فرائض میں سے۔ نماز کی پہلی شرط کا بیان۔ اب یہاں پر یہ آپ نے سنا 7 شرطیں ہیں نماز کی۔ پہلی شرط کیا ہے؟ بدن کا پاک ہونا۔ تو اب اس کی تفصیل ہے کہ بدن کا پاک ہونا کس طریقے سے ہوگا۔ تو سوال، بدن کے پاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ بدن سے پاک ہونے سے کیا مراد؟ جواب، بدن کے پاک ہونے سے یہ مراد ہے کہ بدن پر کسی قسم کی نجاست یعنی پلیدی نہ ہو، جسم کے اوپر کوئی گندگی نہیں ہونی چاہیے، ہر طریقے کی گندگی سے بدن کیا ہے؟ صاف ہونا چاہیے۔ سوال، نجاست کی کتنی قسمیں ہیں؟ یعنی بدن کے اوپر کوئی نجاست پلیدی نہ ہو
گندگی نہ ہو تو اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ جس کا کہا جاتا ہے نہ ہو. تو اب یہ پلیدی اور نجاست کتنی قسم کی ہے؟ جواب نجاست یعنی ناپاکی کی دو قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں. ایک نجاست حقیقی ہے اور دوسری حکمی ہے. ایک کا نام کیا ہے؟ حقیقی اور دوسرے کا نام حکمی. حقیقی اور حکمی. سوال نجاست حقیقی کسے کہتے ہیں؟ دو قسمیں نجاست کی مثال, ایک حقیقی اور دوسری حکمی. تب حقیقی کیا چیز ہے, کیا بلا ہے؟ جواب وہ ظاہری ناپاکی جو دیکھنے میں آ سکے نجاستی حقیقیہ کہلاتی ہے. جو نجاست آنکھوں سے دکھتی ہے, نظر آتی ہے, تو اس کو کیا کہیں گے؟ نجاست حقیقیہ کہیں گے. جیسے پیشاب ہے, پاخانہ ہے, خون ہے, شراب ہے, تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ ناپاک ہے. ناپاک ہیں اور نجاستی حقیقیہ کہلاتی ہے کیونکہ انسان کو نظر آتی ہے. سوال نجاستی حکمیہ کسے کہتے ہیں؟ جواب وہ ناپاکی جو شریعت کے حکم سے ثابت ہو مگر دیکھنے میں نہ آ سکے نجاستی حکمیہ کہلاتی ہے. یعنی جیسے بے وضو ہونا, غسل کی حاجت ہونا. یعنی نجاست حکمیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ ناپاکی ہے جو شریعت کے حکم سے ثابت ہے لیکن انسان کو دیکھنے سے نظر نہیں آتی. چاہے قربین لگا کے بھی دیکھے تو اس کو نظر نہیں آئے. یہ ایسی نجاست ہے. لیکن شریعت نے کیا کہا ہے کہ یہ ناپاکی ہے. اب وہ کیسا ہے؟ وضو کا بے وضو ہو جانا, وضو ٹوٹ گیا تو اب وضو نہیں ہے تو انسان ناپاک ہے. تو ایسی ناپاکی ہے کہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے, نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. اسی طرح انسان کو غسل کی ضرورت ہے, تو اب غسل کی ضرورت ہو تو مسجد میں بھی داخل نہیں ہو سکتا, قرآن کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا, نماز بھی نہیں پڑھ سکتا ہے, نظر کہیں بھی نہیں آ رہی نجاست. لیکن حکمی طور پر یہ کیا ہے؟ شریعت نے کہا ہے کہ جب انسان کو غسل کی ضرورت ہو تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ ناپاک ہو جاتا ہے. سوال نماز کے لیے کس نجاست سے بدن کا پاک ہونا شرط ہے؟ ابھی دو نجاستیں حقیقیہ اور حکمیہ, تو اب نماز کے لیے کون سی نجاست کا ہونا ضروری ہے؟ جواب دونوں قسم کی نجاست سے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے. دونوں قسم کی نجاست سے بدن کا پاک ہونا یہ ضروری ہے. سوال نجاست حکمیہ کی کتنی قسمیں؟ جواب نجاست حکمیہ دو قسم کی ہیں. ایک چھوٹی نجاست حکمیہ ہے, اسے حدث اصغر کہتے ہیں, اور دوسری بڑی نجاست حکمیہ, اسے حدث اکبر کہتے ہیں اور جنابت کہتے ہیں. تو اب نجاست حکمیہ, نجاست کی پہلے یاد رکھیں دو قسمیں ہوئی نا, یاد ہوئی حکمیہ اور حقیقیہ. پھر حکمیہ جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں. نجاست حکمیہ کی کتنی قسمیں؟ دو. ایک نجاست اصغر اور دوسری نجاست اکبر. چھوٹی نجاست اور بڑی نجاست. بڑی نجاست جسے جنابت بھی کہا جاتا ہے. سوال چھوٹی نجاست حکمیہ سے بدن پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب چھوٹی نجاست حکمیہ سے بدن وضو کرنے سے پاک ہو جاتا ہے. یعنی نجاست چھوٹی اصغر جو ہوتی ہے, جب انسان کا وضو ٹوٹ جائے, یہ اس نجاست سے کیا ہو جاتا ہے؟ صرف وضو کرنے سے انسان کا بدن کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے. پیشاب کر لیتا ہے, پاخانہ کر لیتا ہے, لیکن صرف وضو کر لے تو وضو سے اس کا پورا بدن کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. وضو کا بیان. سوال وضو کسے کہتے ہیں؟ جواب وضو اسے کہتے ہیں کہ آدمی جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو صاف برتن میں پاک پانی لے کر پہلے گھٹنوں تک ہاتھ دھوئے, اسے گھٹا کہا جاتا ہے, کرائی رسٹ اسے کہا جاتا ہے, اس تک اپنے ہاتھوں کو دھوئے, اور پھر 3 بار کلی کرے, 3 بار کلی کرے. مسواک کرے, مسواک اگر ہو تو مسواک کرنا, یہ سنت ہے. پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالیں. ناک میں کتنی بار پانی ڈالیں؟ 3 بار. اور ناک صاف کرے. پھر 3 بار منہ دھوئے. 3 بار کیا کرے؟ منہ کو 3 بار دھونا ہے, یہ مسنون ہے. ایک دفعہ پورا, جس طرح پہلے گزر بھی گیا, پورا چہرہ دھونا یہ فرض ہے, اور 3 بار دھونا یہ کیا ہے؟ مسنون ہے. تو 3 بار دھوئے اپنے پورے منہ کو, پھر کونیوں تک دونوں ہاتھ دھوئے. کونیاں اسے کونی کہتے ہیں, ایلبو. اب یہ ایلبو جو ہے یہ انکلوڈ ہے, یہ اب یہاں تک یہ اس کو ایلبو نہیں بلکہ یہاں تک یہ پورا انکلوڈ ہے, یہ پورا اس کا دھونا, یہ اس کے اندر دھونا. اس کو خشک رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا, یہ پارٹ خشک نہیں چھوڑنا. بعض لوگ جلدی میں وضو کر لیتے ہیں, اس طرح پانی بہا دیتے ہیں, پانی یہاں نہیں پہنچتا ہے, تو یہ جگہ ڈرائی رہ جاتی ہے, خشک رہ جاتی ہے, تو اس کا دھونا بھی کیا ہے؟ یہ ضروری ہے. پھر سر اور کانوں کا مسح کرے. سر کا مسح کرنا, چوتھائی سر اتنا, یہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے. اور پورے سر کا مسح کرنا کیا ہے؟ یہ مسنون ہے. پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے, اور 1/4 کا یہ فرض ہے. کوئی آدمی جلدی میں اتنا ہی وضو کر لیا, مسح کر لیا تو مسح ہو جائے گا.
لیکن پورا یہ مسنون طریقہ کیا ہے؟ پورے سر کا. پھر کان ہے، کانوں کا مسح کرنا ہے. یہ کان کے اندر یہ پورا اس طرح کر کے اور پھر اس کے باہر کس طرح انگوٹھے سے باہر کرنا. پھر سر اور کانوں کا مسح کرے. پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے. ٹخنے انکل تک جو ہے دونوں پاؤں کا دھونا یہ کیا ضروری ہے. بعض اوقات ٹخنے خشک چھوڑ دیتے ہیں لوگ. ٹخنے کا خشک چھوڑنا اس کے لیے وہی جو عقاب آیا ہے کہ ہلاکت ہے ایسے ٹخنے کے لیے جو خشک رہ جاتے ہیں وضو کے اندر، کیونکہ اس کے ساتھ نماز نہیں ہوتی ہے. ڈرائی رہ گیا تو نماز نہیں ہے تو پھر کہاں جانا ہے. تو اس کی خیال رکھنا چاہیے اس کا. پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے. وضو کرنے کا طریقہ تعلیم اسلام کے ساتھ پہلے میں اس بارے میں بیان ہو چکا ہے پوری تفصیل سے، وہاں پہ گزر چکا ہے. سوال وضو میں کیا یہ سب باتیں ضروری ہیں؟ یہ جو وضو میں ساری باتیں یہ ساری کی ساری ضروری ہیں؟ جواب، وضو میں بعض باتیں ضروری ہیں جن کے چھوٹ جانے سے وضو نہیں ہوتا، انہیں فرض کہتے ہیں. بعض چیزیں ضروری ہیں جن کے چھوٹ جانے سے وضو نہیں ہوتا ہے، اور بعض باتیں ایسی ہیں جن کے چھوٹ جانے سے وضو ہو جاتا ہے مگر ناقص ہوتا ہے، پورا نہیں ہوتا ہے وضو، پورا وضو نہیں ہوتا ہے، انہیں سنت کہتے ہیں. اور بعض باتیں ایسی ہیں کہ ان کے کرنے سے ثواب زیادہ ہوتا ہے اور چھوٹ جانے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، انہیں مستحب کہتے ہیں. تو گویا وضو میں کتنی چیزیں ہوگی؟ 3 چیزیں ہوگی. ایک ہو گیا فرض، دوسری چیز ہے سنت، اور تیسری چیز مستحب. فرض وضو کے اندر وہ چیز ہے جس کے چھوٹ جانے سے وضو نہیں ہوگا. سنت وہ چیز ہے جس کے کرنے سے ثواب زیادہ ملے گا. اور مستحب وہ چیز ہے اگر چھوٹ جائے تو وضو میں کوئی نقصان نہیں ہوتا. کرے گا تو اچھا ہے، نہیں کرے گا تو کوئی حرج نہیں، کرنے سے ثواب مل جاتا ہے. سوال، وضو میں فرض کتنے ہیں؟ جواب، وضو میں 4 فرض ہیں. وضو میں کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض ہیں وضو. پہلا فرض کیا ہے؟ پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک ایک کان سے دوسرے کان تک دھونا. یہ پیشانی سے کہتے ہیں جہاں سے بال اگتے ہیں. بال اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی یہ چن اس کے نیچے تک یہ جو آتا ہے نا پورا حصہ اس سارے کا. پھر ایک کان کا یہ جو نرم حصہ ہے یہاں، اور پھر دوسرا جو لو، اسے کان کی لو کہتے ہیں. تو ایک لو سے دوسری لو تک یہ پورا حصہ یہ دھونا کیا ہے؟ یہ فرض ہے. ایک مرتبہ دھونا یہ کیا ہے؟ فرض ہے. سب کو پانی پہنچانا کیا ہے؟ یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے. دوسرا نمبر 2، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا. دونوں ہاتھ ان کو کوہنیوں سمیت ایلبو تک پورا دھونا. کوئی جگہ بال کے برابر بھی خشک ڈرائی نہیں رہنی چاہیے، پورا دھونا ہے، اور یہ فرض ہے. چوتھائی سر کا، اس میں پہلے بتایا چوتھائی سر کا مسح فرض ہے. دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. دونوں پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی فرض ہے. آگے وضو میں کتنی سنتیں؟ جواب، وضو میں 13 سنتیں ہیں. وضو میں کتنی سنتیں ہیں؟ 13 سنتیں ہیں. پہلی سنت کیا ہے؟ نیت کرنا. وضو کے اندر نیت کرنا کہ میں اس وضو کے ذریعے سے نماز پڑھوں گا، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے میں کیا ہے؟ وضو کرتا ہوں. تو یہ نیت کر لینا. نمبر 2، بسم اللہ پڑھنا. وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے. پہلے 3 بار دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھونا. یہ تینوں ہاتھ رس تک دھونا، یہ 3 مرتبہ یہ فرض ہے، سنت ہے. مسواک کرنا یہ بھی سنت ہے. 3 بار کلی کرنا یہ بھی سنت ہے. کلی منہ میں پانی ڈالنا اور گرگرا منہ کو صاف کرنا، یہ 3 بار کرنا سنت ہے. 3 بار ناک میں پانی ڈالنا. ناک میں یہ نرم حصہ ہے اس تک پانی پہنچانا، یہ ڈالنا، اور پھر چھوٹی انگلی کے ساتھ ناک کو صاف کر کے پھر ناک کے اندر سے پورا ناک کو صاف کر لینا. یہ کیا ہے؟ یہ مسنون ہے. داڑھی کا خلال کرنا یہ بھی سنت ہے. داڑھی ہے جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا تھا، گھنی داڑھی والے کو خلال کرنا اس طرح ہاتھ ڈال کر، نہیں صاف اس طرح، یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے. یہ اس طرح. اور چھوٹی داڑھی پتلی داڑھی والا اس کو پانی چہرے تک پہنچانا یہ کیا ہے؟ فرض ہے. اور اس کو ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، یہ اس وضو میں یہ ان کا خلال کرنا، یہ بھی اسی طرح پاؤں کی انگلیوں کے اندر خلال کرنا، چھوٹی انگلی کے ساتھ پاؤں کے اندر یہ خلال کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ مسنون ہے. اور وضو کو 3 بار دھونا. باڈی کے جتنے پارٹ دھونے والے ہیں تو ہر دھونے والے اعضاء کو 3 دفعہ دھونا یہ کیا ہے؟ سنت ہے. کتنی دفعہ دھونا سنت ہے؟ 3 دفعہ دھونا سنت ہے. ایک بار تمام سر کا مسح کرنا، یعنی بھیگا ہوا ہاتھ پھیرنا، ویٹ ہاتھ کو ویٹ کر دیں تو پورے سر پہ پھیرنا، ایک بار یہ کیا ہے؟ سنت ہے. ایک بار. بعض لوگوں کو دیکھیں 3 بار اس طرح کرتے ہیں، 3 بار نہیں، ایک بار کیا ہے؟ مسح کرنا یہ مسنون ہے. دونوں کانوں کا مسح کرنا جسے میں نے پہلے بتا دیا تھا یہ مسنون ہے. ترتیب سے وضو کرنا، وضو کی ترتیب کا خیال رکھنا، یہ پہلے پاؤں دو پھر منہ دو، ایسا نہیں. تو ترتیب ہے اس کا خیال رکھنا یہ بھی سنت ہے.
پے در پہ وضو کرنا یہ بھی مسنون ہے. یہ نہیں کہ ابھی ہاتھ دھو گیا, منہ دھوئے, پھر آ گیا, گپے لگائی, پھر گیا پاؤں دھونے کے لیے, پھر گپ لگائی, پھر کوئی بات یاد ہے, اس طرح نہیں, بلکہ ترتیب سے کیا ہے وضو کرنا, پے در پہ وضو کرنا, یہ بھی کیا ہے مسنون ہے. وضو میں مستحب کتنی باتیں؟ جواب, وضو میں 5 چیزیں مستحب ہیں. کتنی چیزیں مستحب ہیں؟ جن کے کرنے سے ثواب ہے, نہ کرنے سے کوئی حرج ہے, وضو میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. 5. دائیں طرف سے شروع کرنا, رائٹ سائڈ سے پہلے شروع کرنا. علماء نے اسے سنت میں بھی شمار کیا, رائٹ طرف سے اس کو سنت میں شمار کیا. وہ یہی طور طریقہ ہے کہ سنت ہے سیدھے ہاتھ سے رائٹ سے شروع کرنا, سیدھے پاؤں, پہلا پاؤں, سیدھا پاؤں دھونا, یہ بھی سنت ہے. پہلا ہاتھ دھونا, یہ بھی کیا ہے مسنون ہے. گردن کا مسح کرنا, یہ ہے نا, اب یہ ہے نیچے کی طرف نہیں, یہ پیچھے سے اس کو گردن کہا جاتا ہے, تو اس کو مسح کرنا ہے. تو بعض لوگ ایسے اس طرح کرتے ہیں, نیچے والا کا مسح کرنا نہیں, بلکہ پیچھے اس طرح, یہ اس کا گردن کا مسح کرنا, یہ مسنون ہے. وضو کے کام کو خود کرنا, وضو خود کرنا ہے, کسی اور کو نہیں کہ میرے ہاتھ دھو لے, میرے منہ دھو لے, ایسا نہیں. ہاں معذور ہے, اور بات ہے. دوسرے سے مدد نہ لینا, قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا, یہ کیا ہے مستحب ہے. اگر جگہ ملتی ہے قبلے کی طرف منہ کرنے کی, ٹھیک ہے, نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا, اونچی جگہ پر بیٹھنا, کیوں ایسا نہ وضو کی چھینٹی نیچے سے گندی ناپاک آئے تو لگے, تو اس کی بہتر کیا ہے اونچی جگہ بیٹھنا. وضو میں کتنی چیزیں مکروہ ہیں؟ سوال جواب, وضو میں 4 چیزیں مکروہ ہیں. کتنی چیزیں مکروہ ہیں وضو میں؟ 4 چیزیں. نمبر 1, ناپاک جگہ پر وضو کرنا, یہ مکروہ ہے کیونکہ گندے چھینٹی لگنے کا خطرہ ہے. سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا, ناک رائٹ ہینڈ سے صاف نہیں کرنا, لیفٹ ہینڈ سے کیا ناک کو صاف کرنے کا ہے. وضو کرنے میں دنیا کی باتیں کرنا, گپے نہیں لگانی ہے. وضو کرتے وقت بس صرف وضو کرے اور وہاں سے نکلا. سنت کے خلاف وضو کرنا, یہ بھی کیا مکروہ ہے. سوال, کتنی چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب, 8 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. انہیں نواقض وضو کہتے ہیں. کتنی چیزوں سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ وضو کر لیا, اب وضو جو ہے ٹوٹتا ہے, وضو ٹوٹتا ہے. کتنی چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ 8 چیزوں سے. کتنی چیزوں سے؟ 8 چیزوں. جواب, پاخانہ پیشاب کرنا, اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ ان دونوں راستوں سے کسی چیز کا نکلا, پیشاب اور پاخانے کے راستے سے کوئی بھی چیز نکلے, اس سے کیا ہو جائے گا؟ وضو ٹوٹ جائے گا. ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے نکل جانا, ہوا کے خروج سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہ جانا, یہ خون نکلا ہے, اب یہاں پر زخم لگ گیا, لیکن اب یہاں پر کوئی کانٹا لگ گیا یا کوئی اور لگ گیا, زخم آ گیا, لیکن خون اپنی جگہ پر جمع ہوا ہے, بہا نہیں ہے, نکل کے آگے پیچھے نہیں گیا ہے, تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے. لیکن خون نکل گیا, خون نکلنے کے بعد آگے نیچے پھیل جاتا ہے, نیچے کی طرف نکل گیا, تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ وضو ٹوٹ جائے گا. وضو بہ جانا, تو خون بہ جانا, کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہ جانا, بہ جانے سے کیا ہو جاتا ہے؟ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. منہ بھر کے کرنا, فل ماؤتھ کی وومٹنگ کی, تو اس سے بھی کیا ہو جائے گا؟ وضو ٹوٹ جائے گا. لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا, لیٹ کر سو گیا یا کسی چیز کے اوپر اس طرح پیچھے ٹیک لگا کر سو گیا, کوئی تختہ رکھا, کوئی پھٹا کی کوئی چیز رکھ دیا, تکیہ رکھ دیا, تو اس کے ساتھ ٹیک لگا کر انسان سو گیا, تو اس سے بھی کیا ہو جائے گا؟ وضو ٹوٹ جائے گا. بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا, بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو گیا تو وضو ٹوٹ گیا. مجنون یا دیوانہ ہو جانا, پاگل ہو گیا, تو اس سے بھی وضو کیا جائے؟ ٹوٹ جاتا ہے. نماز میں کہکہ مار کر ہنسنا, زور سے ہنس جانا, تو زور سے کوئی نماز میں ہنسا تو نماز بھی جاتی ہے, اس کا وضو بھی ٹوٹ گیا. وضو کیا ہے؟ ایسے ٹوٹ جاتا ہے. زور سے نماز کے دوران کوئی آدمی ہنس جاتا ہے تو ہنسنے سے وضو کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. ایک ہے ایسا ہنس جانا, مسکرا جانا, مسکرانے سے وضو نہیں ٹوٹتا بلکہ نماز ٹوٹ جاتی ہے, لیکن وضو نہیں ٹوٹتا ہے. لیکن زور سے کوئی آدمی ہنس جاتا ہے, زور سے ہنسا, ایک تھوڑا ہنسنا, ایک زیادہ ہنسنا, جتنا ہنسا, تو اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. وضو بھی گئی, نماز بھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ سب کو صحیح معنوں میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, سنت طریقے کے مطابق وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. اے الہ العالمین, ہمارا بیت کو قبول و مقبول بنا, جو کہا جو سنایا سب سے پہلے مجھے اور سننے والوں سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. یا الہ العالمین, جو چیزیں ہم نے سنی پڑھی اس کے مطابق محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرما, نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.